امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ 5 صحابہ کرام، ان کے اندر عورتیں بھی ہیں جنہوں نے کلمہ بڑا مسلمان بن گئے۔ 6 نمبر پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا مکے کے اندر رش لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے قریب آ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا، فرمایا میں نے دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریں نیچے کر کے چل رہے ہیں، اپنی نظروں کو جھکایا ہوا ہے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے آگے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میں حضرت علی کے قریب ہو گیا، فرمایا بلند آواز کے اندر کلام نہیں کر سکتا، اونچی آواز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتا، اگر کفار کو میرے آنے کا مقصد پتہ چل گیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حضرت علی کے قریب آ گئے اور قریب آنے کے بعد فرمایا علی جو آپ کے سامنے یہ نوجوان چلتا ہوا جا رہا ہے مجھے بتائیے کون ہے؟ چہرے سے لگ رہا ہے آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، ان کے کسی بات کا آپ نے جواب ہی کوئی نہ دیا۔ فرمایا دوسرا دن آ گیا، پھر دوسرے دن حضرت علی کے پاس چلے گئے، حضرت علی سے جا کر پھر یہی فرمایا گیا۔ فرمایا 2-3 دن گزر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نوجوان کو دیکھا یہ بار بار اقرار کر رہا ہے، یہ بار بار اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، خدشہ یہ بھی تھا کہیں کفار کی طرف سے نہ آیا ہو، کہیں دوسرے ممالک کی طرف سے نہ آیا ہو، کہیں دوسرے خاندان قبیلے کی طرف سے نہ آیا ہو، آ کر اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی نے ان کا کان اپنے کان کے قریب کر لیا اور آپ نے فرمایا وعدہ کر میرے ساتھ، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اللہ کے گھر کے اندر تو بھی موجود ہے، میں بھی اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا علی بتا کون سا وعدہ کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا جو باتیں کروں گا جا کر باہر عرض نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے وعدہ کر لیا۔ حضرت علی نے فرمایا یہاں پر کوئی بات نہ کرنا، میرے ساتھ چلتے چلتے پیچھے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چلتا ہوا چلا گیا، اللہ کے نبی آگے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا آپ اپنے گھر مبارک کے اندر داخل ہوئے، حضرت علی بھی داخل ہو گئے، آپ نے دروازہ مبارک بند فرما لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی پیچھے چلتا چلتا آ گیا، انہوں نے دروازے کے اوپر دستک دے دی ہے، حضرت علی نے دروازہ کھول دیا، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا، امام الانبیاء کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنے لگ گیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نوجوان زندگی کے اندر پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، بتا کہاں سے چل کر آیا، کہاں کا رہنے والا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا یا رسول اللہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو روانہ کیا، بھائی نے جا کر ساری چیزیں میرے سامنے بیان کر دی ہے، اب میں خود آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی تمنا کوئی نہیں، چاہت کوئی نہیں، غرض کوئی نہیں، صرف اتنی سی بات ہے میں آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا، ایمان کی دولت قبول کرنے کے لیے آ گیا۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے، اپنے غلاموں کے اندر مجھے داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اب جب یہ مسلمان بنے تو مسلمان بننے کے بعد یا رسول اللہ اب میرا کام، فرمایا کہ میں آپ کو منتخب کرتا ہوں، آپ اپنے قبیلے کے اندر جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کا قرآن سنائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پیغام سنا دیا، حق اور سچ کی باتیں بتا دی ہے،
اللہ کے نبی جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا آقا مجھے ایمان مل گیا، کلمے کی دولت مل گئی، آپ کے غلاموں کے اندر میں بھی شامل ہو گیا. یا رسول اللہ اپنا ایمان یوں چھپا کر چلا جاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، آپ مجھے اجازت دے دے، میں اپنے کلمے کا اعلان مکہ کے اندر جا کر کروں گا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان خانہ کعبہ کے پاس جا کر کروں گا. آپ نے فرمایا ابو ذر جانتا ہے مکے والے میرے دشمن بن گئے، میرے کلمہ پڑھنے والوں کے دشمن بن گئے. ابو ذر اگر تو نے جا کر اعلان کر دیا یہ لوگ تجھے بھی کہیں مار نہ ڈالے، تیرے اوپر ظلم نہ کرے، کہیں تجھے ستایا نہ جائے. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا یا رسول اللہ جان کی فکر کوئی نہیں، اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کا پرچار کروں گا، آپ کے لائے ہوئے دین کو بلند کروں گا. آپ نے جو کلمہ پڑھا دیا وہ کلمہ خانہ کعبہ کے سائے کے اندر بلند کر کے جاؤں گا. جب زیادہ اصرار کیا گیا آپ نے اجازت دے دی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، خانہ کعبہ کے سائے کے اندر کھڑے ہو گئے. دیکھا ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، عتبہ شیبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بھی وہاں پر موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا کلمہ بلند کر دیا اور زبان حال سے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اتنا کلمہ بڑا چاروں طرف سے لوگوں نے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. حدیث کی کتابوں کے اندر یہ جملہ قافلوں کے اندر آگ لگاتا تھا، یہ جملہ بتاتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. اس نے کہا مسلمان ہوں، نبی کا دامن پکڑ لیا ہے، اس کی غلامی کے اندر ہوں. بس پھر کیا تھا، کافروں نے مارا، اتنا مارا، کہتے ان کا چہرہ جو تھا نا یہ چہرہ سوج گیا تھا، منہ کے اندر سے لہو کے اندر لہو تو نکلا لیکن ان کا چہرہ بھی سوج کے ساتھ بھر چکا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ جانتے ہو ملک شام کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ابو ذر غفاری کے قبیلے کے اندر سے نکلتا ہے، اور تم نے جانا سال بھر کے اندر کئی دفعہ تجارت کے لیے، اگر اسے مار دو گے تو وہ غفاری قبیلہ تمہیں نکلنے دے گا بھلا؟ وہ انتقام لیے بغیر تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتے. اگر تم نے جینا ہے، سکا سانس لینا ہے، اسے چھوڑو، آزاد کرو، جانے دو اسے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضرت عباس نے مجھے رہا کروایا، میں آزاد ہو گیا. وہاں سے نکلا سیدھا اپنے گھر، خاندان کے اندر کوئی نہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنا لوگوں نے مارا، منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، چہرہ مبارک کے اوپر سوجن پیدا ہو گئی. اب جب کافروں نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اب گھر کا ارادہ نہیں فرمایا، قبیلے کا ارادہ نہیں فرمایا، چلو میری جان بچ گئی ہے، آخری دفعہ ماں کا دیدار کروں گا، چلو میری جان بچ گئی ہے، ابا جان سے ملاقات کروں گا. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا نہیں، دل کو سکون نہیں ملا، دل کو قرار کوئی نہ ملا. میں نے کہا جس کی محبت میں مار کھائی ہے چلو اسی کے پاس چلوں گا. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میں وہاں سے واپس پیارے نبی کے قدموں میں چلا گیا، آپ کے دروازہ مبارک کے پاس آ گیا. پوچھا حضرت علی نے دستک دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا میں وہی ابو ذر غفاری جو ابھی کلمہ پڑھ کر گیا، مسلمان بن کر گیا، میرے لیے دروازہ کھول دیا گیا. اللہ کے نبی نے پاس بٹھا لیا، میرا ہاتھ مبارک پکڑا ہوا ہے، میرے چہرے کے اوپر ہاتھ لگایا، چہرہ سوجا ہوا ہے، میرے لبوں کے
اندر سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حالت دیکھی، آپ بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا ابو ذر منع کیا تھا نہ جاتا، کیا ضرورت تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک جان ملی ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، آپ کے دین کے لیے محنت کرتا رہوں گا، آپ کے دین کے لیے آگے بڑھتا رہوں گا۔ فرمایا دوسرا دن آ گیا، پھر اللہ کے نبی کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے، آج پھر جاؤں گا ان کے سامنے کلمے کا اعلان کروں گا، آج پھر جاؤں گا ایمان کا اعلان کروں گا۔ آپ نے فرمایا زیادہ ظلم کریں گے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے قوم کے اندر چلے جانا، اپنی آبادی کے اندر چلے جانا، اگر زندہ صحیح سلامت جاؤ گے دین کا زیادہ کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ انہوں نے پہلے دن کیا حال کیا آپ کو، دوسرے دن پھر ماریں گے۔ فرمایا ابو ذر جان بچا، زندگی باقی ہے، دین کا کام زیادہ کرے گا۔ فرمایا میں تجھے روانہ کرتا ہوں تیری خاندان تیرے قبیلے کی طرف، تو جا ان تک جا کر میرا دین پہنچا، میرا کلمہ ان تک پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آ گیا۔ ایمان لوٹنے کے آج کل عجیب عجیب سلسلے دنیا کے اندر جاری ہیں، سوشل میڈیا پر ایمان کو ہڑپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کامیاب عقل مند انسان وہ جو اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنے ایمان کو بچا لے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے روانہ کیا، مجھے دعائیں دے دی ہیں، مجھے دعائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر چلا جا، اللہ تیری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابو ذر چلا جا، اللہ تو اسے دین کا کام لے گا، قرآن کا کام لے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے، اپنے خاندان قبیلے کے پاس آ گئے، انہیں بھی دین کی دعوت دی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اپنے اس بھائی کو بلایا جو مکہ کے اندر حالات کا جائزہ لینے کے لیے آیا، جس نے اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کر دیے، جس نے آپ کی سیرت آپ کی صورت کا تذکرہ کر دیا۔ اس بھائی کے پاس چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میرے بھائی تو بھی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں بھی ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا، اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ میں نے پیا، ہم دونوں کی رگوں کے اندر ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ فرمایا انیس تجھے معلوم ہے ایمان کی دولت مل گئی، کلمے کی دولت مل گئی، اللہ نے مجھے قرآن کریم پڑھنے کا شرف عطا فرما دیا۔ فرمایا میرے بھائی میں آپ کے پاس داعی بن کر آ گیا، میں آپ کے بھائی آپ کے پاس متلاشی بن کر آ گیا، میں آپ کے پاس دین لے کر آ گیا۔ بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا میرے بھیا کلمہ پڑھ لے، ایمان کی دولت مل جائے گی، تیری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، زندگی کے اندر انوارات بکھرنے لگ جائیں گے۔ بھائی بھی حضرت ابو ذر غفاری کا تھا، اور یہ وہ بھائی ہے جو پہلے دیدار کر کے چلا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک دیکھ کر چلا گیا۔ حضرت انیس نے فرمایا بھیا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی وقت مجھے کلمہ پڑھا، ابھی مجھے مسلمان بنا، اپنے بھائی کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان بن گیا۔ اب دو ہو گئے، دونوں نے محنت کا آغاز کر دیا، پورے قبیلے کے اندر محنت کرتے ہوئے چلے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد محنت ہو رہی ہے، دوپہر کے وقت کے اندر محنت ہو رہی ہے، عصر کے بعد محنت ہو رہی ہے، اپنے لوگوں کے پاس جا رہے، گشت کا آغاز کر دیا گیا۔ فرمایا جا کر لوگوں کو سمجھایا، ان کے دل کے اندر اخلاص اتنا زیادہ، ان کے دل کے اندر محبت اتنی زیادہ، یہ بولنے والے اتنی محبت کے ساتھ بولتے ہوئے چلے گئے۔ ان دونوں بھائیوں کی بدولت اللہ نے پورے قبیلے کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ دو بھائیوں نے محنت کی، پورا قبیلہ بدل کر رکھ دیا۔ آج بھری آبادی مسجد کی، وہ ایک گلی وہ ایک گھر کا ماحول نہیں بدل پا رہے، کہ دونوں نے محنت کی، قبیلہ بدل دیا۔ ایمان کی دولت اللہ نے سب کو عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر کے جا رہے تھے،
تو یہ سارا قبیلہ چل کر اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعائیں دی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک قبیلہ جس کو کہتے ہیں نا پڑوسی، پڑوس والا اچھا ہو، دیندار ہو تو اگلے گھر کے اوپر بھی اثرات جاتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے محنت کی، پورا قبیلہ مسلمان بنا۔ فرمایا ان کی محنت کے نتیجے میں پڑوسی جو قبیلہ تھا بغیر دعوت دیے اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہاں تو محنت کرنی پڑی ہے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو دیکھ کر فرمایا میرے دیوانوں، میرے صحابہ نوٹ کر لو، جتنے بھی اس دائرے کے اندر، اس گھر مکان کے اندر بیٹھے ہوئے تم سب کو موت آئے گی، لیکن آبادی کے اندر موت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے اندر خاندان والوں کے پاس موت دے گا، لیکن ایک شخص تمہارے اندر ایسا موجود ہے جب اسے موت آئے گی جنگل کے اندر اکیلا مرے گا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرما دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے، آپ کو مدینے کے اندر روانہ کر دیا گیا۔ جب آپ مدینے کے اندر آ گئے، حضرت معاویہ سے اجازت لے کر آ گئے، مدینے کے اندر قیام کر لیا۔ فرمایا اتنے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے، چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے آئے، یہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا لوگ ایسے چل کر آ رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہو، یہ لوگوں سے زیادہ تنگ ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اگر تو لوگوں کے ملنے کی وجہ سے تنگ ہے، لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے تنگ ہے، فرمایا ابو ذر غفاری مدینے سے باہر چلا جا، ربضہ کے مقام پر قیام کر لے، وہاں جا کر اپنی زندگی کو گزار لے۔ حضرت ابو ذر غفاری وہاں پر چلا گیا۔ فرمایا بڑھاپا آ گیا، ان کے جتنے بھی ساتھی وہاں پر موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب آبادی کے اندر مرو گے، لیکن ایک شخص تمہارا بھائی وہ جنگل کے اندر مرے گا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت آئے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا دیکھ لو جتنے لوگ تھے سارے مر گئے، آبادی کے اندر ان کی موت آئی ہے، اکیلا میں بچ گیا۔ بیوی پاس میں کھڑی ہو کر رونے لگ گئی ہے، کہنے لگی آپ کے جانے کے بعد کفن دفن کا انتظام کیسے کریں گے؟ اگر آپ چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد یہ کام کون کرے گا بھلا؟ آپ کو غسل دینا ہے، آپ کو کفن دینا ہے، قبر کے اندر اتارنا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی۔ اب تو کوئی یوں ہی کہتے ہیں کہ بھائی مرنے اور زندگی تو گزار لینے دے، مرنے کی پہلے فکر لگی ہوئی ہے۔ اس وقت ایک دوسرے کو موت یاد دلاتے تھے۔ اور حضرت عمر نے تو ایک خادم ساتھ رکھا ہوا تھا، اس سے یہ فرماتے کہ بھائی جب میں بھول جاؤں تو مجھے موت یاد کروا دیا کر، کہ عمر تو نے مرنا ہے، عمر تو نے جانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہم جتنے بھی تھے وہ سارے آبادی کے اندر مرے، انہیں موت آئی آبادی کے اندر، میں اکیلا بچا ہوں۔ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں ایک شخص تنہائی کے اندر مرے گا، کب میں اکیلا بچاؤں، بس میرے ساتھی تو دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بلایا، ٹھنڈی آہ بھری، ایک سانس لے کر فرمایا پریشان نہ ہونا، جس رب نے مجھے پیدا کیا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں کی جماعت بھی بھیجے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پریشان ہے، فرمایا دوپہر کا وقت قریب آ گیا، آپ نے فرمایا آج جسم کی اثرات بتا رہے ہیں، آج میں دنیا کے اندر سے چلا جاؤں گا، آج میری حالت بتا رہی ہے آج شاید میں دنیا کے اندر سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اپنی بیٹی کو بلا لیا اور
اور بیٹی کو بلانے کے بعد فرمایا میری بیٹی آج مسلمانوں کی جماعت آئے گی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا، ان کے لیے پینے کا انتظام کر دینا، اتنی دور سے چل کر آئیں گے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ بیٹی کو کھانے کے انتظام کے اوپر لگا دیا اور اپنی بیوی کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد فرمایا فلانے پہاڑ کے پاس چلی جاؤ، وہاں جا کر کھڑی ہو جانا، دیکھنا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اگر کوئی آتا دکھائی دے آواز دے کر بلا لینا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بیوی کو روانہ کر دیا، بیوی چلی گئی، صبح سے شام تک انتظار کرتی رہی، کوئی دکھائی نہ دیا۔ فرمایا کافی وقت گزرنے کے بعد نظر پڑی ہے 19 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے، انہوں نے سر کے اوپر امامہ باندھا ہوا ہے، سفید قسم کی چادریں جسم کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، یوں لگ رہا ہے احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آواز دے کر بلا لیا، انہوں نے جب اشارہ کیا وہ لوگ سمجھ گئے یہ جنگل کے اندر تنہا عورت کون ہے، ہمیں بلانے والی کون ہے، شاید کوئی مسئلہ پیش آ گیا، شاید مجبور عورت ہے۔ انہوں نے اس عورت کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی کے قریب آ گئے، آ کر فرمایا بہن بتا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ایک اللہ والا مر رہا ہے، اس کا سانس نکل رہا ہے، جان نکل رہی ہے، وہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جا رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اسے کفن دفن دینے والا کوئی نہیں، تمہاری مہربانی جنازہ پڑھ کے چلے جاؤ، اس کے کفن کا انتظام کر کے جانا، جنازہ پڑھ کے چلے جانا، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اتنا فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا چلو ساتھ لے کر جاؤ۔ آپ کو جب گھر کے اندر لے جایا گیا، حضرت ابو ذر غفاری موت سے نہیں ڈرا، آخری حالات سے نہیں ڈرا، آخری وقت کے اندر بھی مسکرا رہا ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ پریشان تو وہ ہوگا جو اللہ کو خفا کر کے جائے گا، پریشان تو وہ ہوگا جو اللہ کو ناراض کر کے جائے گا۔ ابو ذر تو اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر کے جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر اذکار ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گیا، فرمایا میں ہوں اللہ کے نبی کا صحابی، آپ کا بھائی ہوں، آپ کے قریب آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب ان کا چہرہ دیکھا رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ تو پتا تھا صحابہ کی جماعت آئے گی، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا، لیکن یہ نہیں پتا اتنا بڑا صحابی آئے گا جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہم تشریف فرما، اتنے میں عبداللہ بن مسعود بھی آ گئے، اتنی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں۔ فرمایا جب وہ چلنے لگے صحابہ ہنسنے لگ گئے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود تو میدان جنگ کے اندر جا کر کیا کرے گا؟ تلوار تو نہیں چلا پائے گا، کافروں کا مقابلہ تو نہیں کر پائے گا۔ ہوا چلنے لگی ہے، پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اٹھ گیا، اتنی چھوٹی نرم و نازک پنڈلی نظر آ گئی ہے۔ صحابہ ہنسنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم نے جسم کو دیکھا، تم نے ہنسنا شروع کر دیا، مجھ اللہ کے نبی کو پوچھو قیامت کے دن ابو عبداللہ بن مسعود کے ایمان کو جب تولا جائے گا یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اس کا ایمان نکلے گا۔ فرمایا میں جانتا تو تھا کوئی آئے گا، لیکن یہ نہیں پتا عبداللہ بن مسعود آئے گا۔ یہ ایمان کم سے کم یہ ایمان ہمارا بن جاتا۔ آج اس ایمان کی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا، انہوں نے جنازہ پڑھا، قبر کے اندر اتارا۔ گزاری ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا مرے گا جنگل کے اندر، صحابہ کی جماعت جنازہ پڑے گی۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان کے زمانے کے اندر انتقال ہوا، لیکن یقین اتنا تھا، اپنی بیوی سے فرمایا نہ جھوٹ کہوں گا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، جو اس نبی نے کہہ دیا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہی سچ ہے۔ تو آج میرے بھائیوں اس ایمان کی محنت کی ضرورت ہے کہ میرا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، دنیا بدل جائے، لیکن ہمارا ایمان کس کے اوپر ہو بھائی؟ اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ ہمارے آخری نبی کون ہے بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو محفوظ اور سلامت رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔